السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام سامعین اکرام کا اس خصوصی محفل میں استقبال ہے۔ اللہ عز و جل میری اور آپ کی یہاں بیٹھنے کی اس عبادت کو قبول فرما لے، آمین۔ جمعہ کے خطبے کے بعد شام کے اس درس میں آپ کے سامنے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے چند اہم نصیحتیں اپنے لیے اور آپ کے لیے پیش کریں۔ حدیث کی جو قسمیں ہیں اس میں ایک بہت اہم قسم حدیث کی ہوتی ہے حدیث قدسی۔ حدیث کے لفظی معنی علماء کرام نے بات کے کہیں، کہانی کے کہیں، قصے کے کہے ہیں یا کسی کے قول کے کہیں، اور سنت کے معنی علماء کرام نے جو کہیں وہ ایکشن کے کہیں، عمل کے کہیں، کسی کا بھی عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بھی اسلامی اصطلاح میں قرآن اور حدیث میں جب ہم سنتے ہیں حدیث یا سنت تو اس سے تین مرادیں مراد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات مراد یہ لی جاتی ہے کہ حدیث ہو یا سنت، جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مراد لی جاتی ہے۔ تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے، وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر سنائی ہے صحابہ کو۔ دوسرا حدیث فعلی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، مسواک کا طریقہ، یہ سب حدیث کا حصہ ہے۔ اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، اسے سنت بھی کہتے ہیں، اسے حدیث فعلی کہیں گے۔ تیسری قسم کی جو حدیث ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ایک یا ایک سے زائد صحابہ کے کسی عمل کو دیکھیں اور دیکھ کر خاموش بیٹھ جائیں، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عمل ہوا ہو جو صحیح ہے تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھتے ہیں، لیکن ایسا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے جو غلط ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، جو شریعت میں منع ہے اور جس کا علم صحابہ کرام کو نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے بات لازم ہے کہ اسے روک دیا جائے۔ تو کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہے، اس پہ خاموشی اختیار کر لینا، اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے یا سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا حدیثی تقریر میں دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا، اسے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یہ بھی حدیث تقریری ہے۔ جیسے صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھے تھے اور آپس میں پرانے زمانے کی باتیں یاد کر کے ہنس رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ مسجد میں ہنس رہے ہیں، یہ دیکھ کر مسکرا دیے، یہ بھی حدیث ہو گئی۔ گویا اجازت ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسجد میں جائز بات کے لیے مناسب طریقے سے ہنسا جا سکتا ہے۔ تیسری حدیث تقریری کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو اور اس عمل کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار آ گئے، جیسے کہیں حدیث میں آپ نے سنا ہوگا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کو دیکھ کر صحابی کے یا ایک سے زائد لوگوں کے ناراض ہو جانا، یہ بھی حدیث تقریری کا حصہ ہے۔ لیکن دوسری ایک حدیث ہوتی ہے خاص، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ قدسی مقدس سے ہے، علماء کرام نے کہا حدیث بات ہے، مقدس بات کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اسے مقدس کیوں کہا گیا، قدسی کیوں کہا گیا؟ اس اعتبار سے کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں آیتیں نازل کرتے، مقدس کلام ہے اللہ عز و جل کا، وحی کے ذریعے بات آتی، تو قرآن مجید میں ان باتوں کو لکھا گیا، لیکن قرآن مجید میں انہی وحی کو لکھا گیا جس کا اللہ نے حکم دیا گیا قرآن میں لکھو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، جس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو کچھ وحی ہے وحی متلو ہے، وحی متلو یعنی وہ وحی جو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، وحی غیر متلو یعنی وہ وحی جو ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتی ہے۔ اب وحی متلو کیا ہے؟ جو تلاوت کی جاتی ہے، قرآن میں حصہ ہے۔ وحی غیر متلو کیا ہے؟ جو حدیث کا حصہ ہے، جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث قدسی کے جو کیٹیگرائزیشن علماء کرام نے کیا ہے، جس کو الگ سے رکھا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ مقدس پیغام جو اللہ نے دیا لیکن قرآن میں نہیں لکھا گیا، اسے حدیث کا حصہ بنایا گیا، اسے حدیث قدسی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیغام اللہ کا ہوتا ہے لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اسے قرآن میں جگہ نہیں دے کر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جگہ دی گئی۔ یہ حدیث قدسی کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ انہی احادیث قدسیہ میں سے مشہور محدث
الاثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حدیث قدسیوں کو جمع کیا، جس میں تقریباً 150 سے زائد احادیث قدسی ایک جگہ جمع کیا. اس میں سے انشاءاللہ آج کے درس میں کوشش کریں گے ایک اہم حدیث قدسی پڑھ کے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور جو تک آواز جا رہی ہے یا انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے پاس انشاءاللہ اس کے ذریعے کچھ نصیحتیں حاصل کریں. حدیث ہے صحیح بخاری کی 3348 اور صحیح مسلم کی 222. یعنی جب کوئی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں ائمہ جمع کر لیتے ہیں، اس علماء کرام نے کہا متفق علیہ، دونوں علماء کرام دونوں ائمہ حدیث اس بات پر متفق ہے کہ حدیث صحیح ہے، ان کو جمع کیا. اور جب اس طریقے کی جو حدیث آتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، بہت وزندار، بہت جاندار، صحت کے اعتبار سے ایک دم مضبوط کہ اس کے ضعیف ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ علماء کرام نے کہا کہ جو کچھ بھی احادیث بخاری اور مسلم دونوں ائمہ کرام نے جمع کیا ہے، ان کے پورے صحیح ہونے میں امت کا اتفاق ہے، ان کے کسی بھی ضعیف ہونے میں امت کو جو سے اختلاف نہیں ہے. دوسری چیز یہ علماء کرام ائمہ کرام نے جو احادیث کی جمع بندی کی ہے، جس کسی سے وہ حدیث لیتے تھے ایسی مضبوط شرطیں رکھ کر لیتے تھے جو شرطوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں ضعیف بات، کمزور بات، جھوٹی بات آنے کا سوال ہی نہیں. الحمدللہ یہ علماء کرام کا پوری امت کے اتفاق ہے اس مسئلے میں. حدیث کا آغاز کیا جاتا ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، راوی ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی یا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. حدیث کا پہلا شروع کا متن آپ کے سامنے پڑھا گیا. حدیث اس طرح ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درس کے شروع میں آپ سے کہا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں وہ حدیث کا حصہ آتا ہے تو حدیث قولی کہا جاتا ہے، تو زبان سے کہی جاتی ہے بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اور ہم حدیث قدسی پڑھ رہے ہیں. حدیث قدسی کی نشانی دیکھیں آگے آتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کا علم دیتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی کہ میں فرماؤں گا. کب؟ قیامت کے دن. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے علم نہیں تھا، اللہ نے علم دیا کہ میں فرمانے والا ہوں، امت سے کہہ دیجئے. لیکن یہاں پر قرآن میں ایسا نہیں دیا گیا، حدیث میں لکھا گیا، ایسے حدیث قدسی کہا گیا، مقدس پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، کلام. اللہ کلام کرتا ہے. اللہ کی کوئی بھی صفت اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو بھی احادیث ہم پڑھتے ہیں، واضح رہے اس بات کے لیے اللہ جب کلام کرتا ہے اس کی صفت ہے، تو کسی صفت کے بارے میں اللہ کی ہم یہ نہیں سوچیں گے جیسا ہم کلام کر رہے ہیں ویسا اللہ کلام کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں. وہی وہ کیسے کلام کرے گا؟ اس کی شان کے لائق جیسا کلام کرنا ہے وہ ویسا کلام کرتا ہے. اس کی شان کلام کرنے کی جیسی ہے وہ ویسا کلام کرتا ہے. اور اس کے کلام کرنے میں پاک ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، عظمت والا ہے. اس کے کلام کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کیسا کلام. اب جس سے وہ راست کلام کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کیسے کلام کرے گا. جیسے ملائکہ فرشتوں سے اللہ کلام کرتا ہے اور ملائکہ اللہ سے کلام کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ بہتر جانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بہتر جانتے جس سے کلام کیا گیا. اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر راست پردے کے پیچھے سے کلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا کہ اللہ کس طرح کلام کرتا ہے اور اللہ بہتر جانے وہ کیسا کلام کرتا ہے. تو کلام اللہ کی صفت میں سے. اب آپ کہیں گے قرآن مجید کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، قسم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں لیکن اللہ کی صفت کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. ایسے کہہ کر کہ اللہ کی صفت کلام کی قسم ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن کی قسم ہے تو علماء کرام نے کہا یہ قرآن میں یہ مصوی اٹا بھی ہے، اس کی قسم آپ نہیں کھا سکتے. کلام اللہ، اللہ تیرے کلام کی قسم، اللہ نے جو کلام کیا اس کے اندر اس کی قسم آپ کھا سکتے ہیں. لیکن قرآن اٹھا کر کہنا قرآن کی قسم، یہ عمل درست نہیں کہا بعض علماء کرام نے. لہذا اللہ کی ایک صفت کلام ہے، وہ جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے. اور اللہ اپنے تمام بندوں سے جو جنت میں جانے والا ہے کلام کرنے والا ہے، کلام کرے گا.
اس کی وہ صفت ہے. کیسی؟ وہ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے. حدیث آگے بڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی کلام اللہ کی صفت حدیث کے اس حصے سے ہم نے سیکھی. اے آدم، یعنی آدم علیہ السلام یہاں مراد ہے. قرآن اور حدیث میں کئی جگہ پر آدم جہاں مراد دیا گیا اے آدم کی اولاد، تو وہاں مراد ساری انسانیت ہوتی ہے، اس لیے کہ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. جتنی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تب سے لے کے قیامت تک، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہی حصہ ہوتے ہیں. اس لیے علماء اکرام نے امت کے دو حصے بانٹے ہیں. ایک امت اجابہ، یعنی ہم اور آپ جو اسلام تسلیم کر چکے ہیں، اسے امت اجابہ علماء اکرام نے کہا. دوسری امت دعویٰ، جو اسلام قبول نہیں کیے گئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دی جانے والی ہے یا دی جا رہی ہے، جو اسلام کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، انہیں امت دعویٰ کہا جاتا ہے. تو جہاں پر بھی قرآن میں یا ایھا الناس کہا گیا، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی مراد ہے. اے آدم کی اولاد کہا گیا، سارے انسانیت اس سے مراد ہے. اور جب آدم کے بیٹے کہا گیا تو وہاں بھی آدم کی اولاد مراد ہے، لڑکیاں بھی مراد ہے، لڑکے بھی اس کے اندر مراد ہے. تو کہتے ہیں اللہ عز و جل کلام کرے گا کب؟ قیامت میں. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. کون ہے آدم علیہ السلام؟ ساری انسانیت کے باپ. قرآن مجید سورہ نساء نمبر 4 کے نمبر 1 میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ. نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا. آدم سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو، آدم اور حوا سے کثرت سے زمین پر مرد اور عورت کو پھیلا دیے. اب جب آدم سے کثرت سے زمین پر مرد اور عورت پھیل گئے تو یہاں بات یاد رکھنی چاہیے، آدم اور حوا جنت سے جب اتارے گئے، جس فطرت میں اللہ نے انہیں دین دے کر بھیجا، جو سمجھ دے کر بھیجا، آدم کی ساری اولاد جو زمین پر پیدا ہو کر آتی ہے، چاہے ہندو کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے یا مسلمان کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئے، وہی فطرت سے پیدا ہوتے ہیں جس فطرت پر آدم اور حوا علیہ السلام بھیجے گئے تھے. وہ فطرت کیا ہے؟ دین اسلام ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. اللہ کی جو سو فطرت میں اللہ کی اس کی اسماء و صفات کی تمیز اور اس کی فطرت میں اللہ کی عبادت کی تمیز دے دی جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں جو اسے یہود مشرک اور ستارہ پرست بنا دیتے ہیں. اس لیے والدین کی تربیت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اولاد کی زندگی کے اندر. بچہ اگر بگڑ جاتا ہے، ماں اور باپ کا کسی نہ کسی موقع پر رول ہوتا ہے، یہ سمجھ کر کہ ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوڑ دو، ابھی تو چھوڑ دو، ابھی تو چھوڑ دو، پھر تم دنیا سے چلے گئے تو یوں ہی چھوٹا ہوا ہے. لہذا بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو دھکا لگانے والی بات ہوگی. اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کسی موقع پر لاپرواہی مت کریے. تو ساری انسان فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر کہہ رہے تھے، میں نے جنت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا. فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون بچے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے کہا وہ جو لمبے قد کا آدمی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا میں انتقال کر کے چلے گئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مرنے والوں میں اگر مشرکین کے بچے بھی ہوں، کفار کے بچے بھی ہوں، تو کیا وہ بھی جنت میں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مشرکین کے بھی وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں سب جنتی ہے. لہذا ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ مر جاتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، میچورٹی لیول کو پہنچنے سے پہلے، وہ بھی جنتی ہمارا عقیدہ ہے. کیوں؟ وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوا. تم ہے جس نے اسے گمراہ کر کے جو اسے گمراہی کے راستے پر لے کر چلے گئے. فرمائے گا اے آدم علیہ السلام. کون فرمائے گا؟ اللہ. کب فرمائے گا؟ قیامت میں. دنیا میں کیسے پتا چلا؟ اللہ نے فرما کر بتایا. کس سے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لکھا کہاں گیا؟ حدیث میں. اس لیے اسے مقدس حدیث کہا گیا، حدیث قدسی. اے آدم، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ آدم علیہ السلام، میں حاضر ہوں تیری طرف سے سعادت کا طلبگار ہوں اور سب بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے. کیا کہیں گے آدم علیہ السلام؟ آدم کو جب آواز دی جائے گی وہ پکاریں گے، حاضر ہوں میرے رب، تیری اطاعت کے ساتھ حاضر ہوں، کہہ دے میں کیا حکم بجا لاؤں.
جو کیفیت آدم علیہ السلام کی قیامت کے دن ہونے والی ہے، جب اللہ عز و جل آواز دیں گے اے آدم، تو آدم علیہ السلام کہیں گے میں حاضر ہوں لبیک۔ دنیا میں یہی کیفیت ہر بندے کی ہونی چاہیے، دنیا میں یہی مزاج ہر بندے کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا کوئی کلام ہمارے سامنے آئے عمل کے لیے لبیک کہہ کر عمل کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے عمل کے لیے لبیک کہہ کر آگے بڑھ جائیں۔ یہ صفت آدم میں ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، یہ صفت آدم میں ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہی صفت آدم کی اولاد میں اللہ نے رکھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس کی فطرت میں ڈال دی گئی، لہذا نافرمانی بھی اس کی فطرت میں ہے۔ لیکن اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے بتایا ہے کہ جب اللہ آواز دیتا ہے، جب اللہ اطاعت کا حکم دیتا ہے، جیسے آدم فرمائیں گے لبیک میں حاضر ہوں اللہ تیری سعادت کے لیے، تیری رضا و رضا کے لیے، دنیا میں بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہمیں ایسے ہی لبیک کہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کے جس معاملے کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے وہاں ہم لبیک کہیں، اور جہاں پر ہم کو نقصان دکھ رہا وہاں لبیک سے دور ہو جائیں اور غیر حاضر ہو جائیں۔ زندگی کے تمام امور میں اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کر لو زندگی کے ہر معاملے میں، اطاعت کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر معاملے میں، اور کیا کرو ولا تبدلوا اعمالک، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ ولا تبدلوا اعمالکم، ایک تو ہم نے جمعے میں سیکھا زمان کے غلط استعمال سے عمل ضائع ہو جاتا۔ دوسرا، عمل ضائع ہونے کا مطلب کہ آپ کچھ بھی عمل کر لو دنیا میں، آپ آزاد ہیں، اختیار دیا اللہ عز و جل، لیکن اگر آپ کے عمل میں اللہ کے لیے عمل نہیں ہے، آپ کے عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ کے عمل میں اللہ کی رضا کی تڑپ نہیں ہے، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد فرمایا گیا، مطلب یہ کہ جس عمل میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے جو کہا گیا وہ عمل مردود ہے۔ اخلاص ہو، اطاعت ہو، دو عمل کی قبولیت کی شرطیں، ایک خالص اللہ کے لیے کیا جائے، دوسرا سنت کے مطابق کیا جائے۔ اطاعت عمل، لیکن عمل کے لیے کیا شرط ہے؟ عمل کے لیے شرط علم ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ اہل الحدیث مسجد میں ہر رکعت میں، نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر رکعت میں یہاں کے مصلیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی حدیث سے۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط کے معنی علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے دو کہے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہاں شیخ نے کہا یہاں پر دو چیزیں مراد ہے راستے سے، صراط سے اول چیز مراد ہے علم، صراط سے دوسری چیز مراد ہے عمل۔ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے جو علم کی ضرورت ہے وہ بھی عطا کر دے، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو عمل کی توفیق ہے وہ بھی عطا کر دے۔ علم اور عمل یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، رفع الدین کر رہے ہیں، لیکن رفع الدین اگر ہمارا نماز میں کرنا بغیر حدیث پڑھے کے ہیں یا بغیر حدیث سنے کے ہیں، اس لیے کہ اہل حدیث مسجد میں آتے ہیں، یہاں سارے لوگ رفع دین سے نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہ مزہ نہیں ملے گا جب آپ حدیث پڑھ کر یا حدیث سن کر یا حدیث سمجھ کر پڑھیں گے۔ جب آپ کو رفع دین کا جو لطف ملنے والا ہے وہ بغیر علم کے آپ کو لطف نہیں آ سکتا۔ بھائی علم ہے مجھے، رفع دین کے بارے میں حدیثی سے عالم صاحب سے سنا، ایسی شرح کے تھے، تفسیر کے تھے، بتائے تھے یہ فائدہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ جب آپ رفع دین کریں گے وہ وقت آپ کے لیے جو کیفیت ہوگی وہ صرف آزو بازو والے کو دیکھ کر رفع دین کرنے سے کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اطاعت کے لیے شرط علم ہے، علم ہوگا تو عمل ہوگا، اور علم اور عمل کے لیے سورہ فاتحہ کی اگلی آیت کی ضرورت ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا صراط، اہدنا میں ہدایت۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے وقت کہتے ہیں یہاں اہدنا ہدایت سے مراد دو قسم کی ہدایت ہے۔ علم ضروری ہے ہم جان لیے، عمل ضروری ہے ہم جان لیے، لیکن علم اور عمل کے لیے بھی ہدایت کی صورت ہے۔ ہدایت بھی دو قسم کی ہدایت ہے۔ ایک شیخ نے کہا ہدایت دلیل کی، دوسرا شیخ نے کہا ہدایت توفیق کی۔ دلیل کیا ہے؟
اللہ کا سارا کلام دلیل ہے ہمارے پاس، اور اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دلیل ہے ہمارے پاس۔ اب قرآن رکھا ہے گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، سب طرف حدیث رکھی ہے، مدرسوں میں، مساجد میں، گھروں میں، فونوں میں، ایپلیکیشنوں میں، سب طرف ہزاروں کتابیں لوگوں کے فونوں میں ایک جھٹکے کے اندر آ جا رہی، فون کے اندر لوگ ہزاروں کتابیں سنبھال کے چل رہے ہیں۔ دلیل ہے، لیکن ہدایت دلیلی جب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس آیت میں اللہ جس عمل کو سمجھانا چاہتا ہے ویسے عمل کو سمجھ کے عمل کرنا، کوئی اور عمل نہیں کرنا، یہ ہدایت دلیلی ہے۔ جیسے قرآن آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، لوگوں کو اس بات پر خوشی ہونا چاہیے جو کلام ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، جو ہدایت ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، یہ ان تمام سے بہتر ہے جس کو تم لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہو۔ اس آیت سے مراد قرآن ہے۔ ہدایت دلیل کی کتنی ضروری ہے تصور کر کے دیکھیے، اسی آیت کو قل بفضل اللہ وبرحمتہ کو جوڑ دیا کسی نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور کہہ دیا خوش ہونا چاہیے اس لیے ہم جشن منائیں گے۔ اس آیت کو جو دلیل ہے اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا نہیں سمجھ کر دلیل کو اپنے انداز میں سمجھ لیے، یہ ہدایت دلیلی نہیں ہے۔ عمل کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے ہدایت دلیل کی ضرورت ہے۔ جس دلیل کو اللہ جس عمل کے لیے بھیجا اس کو ویسے عمل کرنا، عقل سے عمل نہیں کرنا۔ دوسرا ہدایت توفیقی، کھانے سے پہلے کی دعا اپنے کو یاد ہے؟ ذرا بولیے کیا ہے؟ بسم اللہ۔ دیکھیے یہ توفیق ہے، دلیل مل گئی، ہدایت دلیلی دلیل آپ کو مل گئی۔ کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ ہے، معلوم ہے دلیل ہے، دلیل کی ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت توفیقی، کیا کھانا کھانے سے پہلے ہم میں سے ہر کوئی بسم اللہ کہتا ہے؟ پانی پینے سے پہلے ہم میں سے ہر کوئی بسم اللہ کہتا ہے؟ پانی پینے سے پہلے کیا ہر کوئی دیکھ کر پیتا ہے؟ پانی پینے سے پہلے کیا ہر کوئی بیٹھ کر پیتا ہے؟ یہ ہدایت دلیلی ہے۔ یہ دلیل تو جان لیے، توفیق جب تک نہیں ہوتی تب تک عمل کے میدان میں بندہ نہیں اتر سکتا۔ اور توفیق کے لیے شرط یہ ہے رب کے سامنے گڑ گڑانا، تو نے جو دلیل دی ہے ہدایت توفیق تیری طرف سے، توفیق سے بھی نواز دے۔ تو آدم کو کیا کہیں گے اللہ؟ اے آدم کیا کہیں گے؟ لبیک، حاضر ہوں میں اللہ۔ زندگی کے اب عمر میں ہم بھی لبیک کہنا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لبیک، پانی پیتے وقت لبیک، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے وقت لبیک۔ کس پر؟ اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنا ہے عمل کے خاطر۔ تھوڑی بڑھا دیجئے، بہت کم ہوگی، میں کم چیختا ہوں۔ کہا میں تیری طرف سے سعادت کا طلبگار ہوں۔ کون کہیں گے؟ آدم علیہ السلام۔ فرمایا اور سب بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھوں میں بھلائی ہے۔ اب علماء کرام نے واضح کہا یہ اللہ کے ہاتھ، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ کرتے وقت علماء نے کہا تقریر میں ایسا ہاتھ بتانا بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفت اور ذات کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، بس کیسے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ایمان لے اللہ کے ہاتھ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، داہنا ہاتھ، اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفت میں۔ جب ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ لو اللہ ایک ہے، اللہ ذات میں بھی ایک ہے، صفت میں بھی ایک ہے۔ ذات بھی اس کی تنہا ہے، صفت بھی اس کی تنہا ہے۔ اس کے جیسے ہاتھ ہیں ویسے کسی اور کے نہیں ہو سکتے، اور نہ دوسروں کے جیسے ہاتھ ہیں اس کے ہو سکتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ وہ ذات میں تنہا ہے، وہ صفت میں تنہا ہے۔ کہہ دیں گے آدم علیہ السلام اللہ ساری بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، اور بھلائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دو انگلیوں میں، اللہ اکبر، سارے آدم کے دل ہیں، وہ جس طرف چاہے ان کے دلوں کو پھیر دیں۔ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ دلوں کو پھیرنے والے رب ہمارے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ساری بھلائی اللہ کے دونوں ہاتھوں میں۔ بھلائی میں
دنیا کی بھی بھلائی ہے، کاروبار دینا وہ اس کا حکم ہے، اولاد دینا وہ اس کا حکم ہے، کاروبار دینا، کاروبار چلنا، کاروبار میں برکت آنا، تھوڑا مال ہو اس میں برکت آنا اس کا حکم ہے، موت کے وقت آسانی ہونا اس کا حکم ہے، قبر میں آسانی ہونا اس کا حکم ہے، قبر سے اٹھائے جاتے وقت آسانی ہونا اس کا حکم ہے، محشر میں حساب و کتاب میں آسانی ہونا اس کا حکم ہے، حساب ہلکا لیا جائے اس کا حکم ہے، جنت میں سیدھا چلے جانا اس کا حکم ہے، جہنم سے بچا لیا جانا اس کا حکم ہے، شفاعت مل جانا اس کا حکم ہے، ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا ہو، ہر قسم کی بھلائی اللہ عز و جل کے لیے، وحدہ لا شریک، کوئی شریک نہیں اس کا، تنہا ہے ذات میں صفات میں، اور اس کی جو بھلائی ہے کوئی کائنات میں دوسرا عطا کر ہی نہیں سکتا، وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے بھلائی دینے میں، تنہائی بھلائی دینے میں، اس کے جیسی بھلائی دینے والا کوئی دوسرا نہیں، نہ دوسرا کوئی ہے جو بھلائی دے سکے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، وحدہ لا شریک۔ کہیں گے آدم علیہ السلام سب بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں رب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، صفت کلام اللہ کی، بندے کا عقیدہ آدم علیہ السلام نے ظاہر کیا، زندگی میں اگر کسی بھی قسم کی مصیبت و پریشانی ہے تو کیا کریں؟ یہی کریں، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں میں ساری بھلائی ہے، میری زندگی کی یہ جو مصیبتیں چل رہی ہیں اللہ تیری بھلائیوں کا محتاج ہو، اللہ دور کر دے۔ حدیث کے ایک ایک جملے میں پیغام ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، المقدس حدیث قدسی۔ آدم علیہ السلام کا عقیدہ قیامت کے دن اللہ اکبر کہیں گے تیرے دونوں ہاتھوں میں بھلائی اللہ، توکل، مضبوط عقیدہ، اعتقاد، یقین اللہ کی ذات پر کامل، یہ حدیث کا بنیادی پیغام، تیرے دونوں ہاتھوں میں بس محتاج ہوں تیرا۔ فرمائے گا اللہ کون؟ اللہ عز و جل فرمائے گا جو ذات اور صفت میں تنہا ہے، احد ہے، الصمد ہے، صراط ہے، اہدنا دینے والا، ہدایت دلیلی دینے والا، ہدایت توفیقی دینے والا، صراط میں علم دینے والا، صراط میں ہدایت دینے والا، الصمد وہ ذات جس کو کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، الصمد وہ ذات ساری کائنات کو جس کی ضرورت ہے، وہ رب فرمائے گا کیا کہہ کر؟ دوزخ کی جماعت کو نکال دو آدم علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام کے کچھ اولاد جہنم میں جانا لکھ دیا گیا، ان کو الگ کر لیا گیا۔ یہ لکھا کیسے گیا؟ تقدیر میں جب لکھا گیا ہے آدمی جنت میں بھی جانے والا ہے، آدمی جہنم میں بھی جانے والا ہے، تو عمل کیوں کریں؟ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا ہم تقدیر میں جب لکھا ہے کیا تقدیر کا سہارا لے کر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ پہلی بات تقدیر کو لے کر عقل زیادہ لڑائے، دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کیے جاؤ، تم عمل کیے جاؤ، اللہ کی طرف سے تمہارے حق میں جو ٹھکانہ لکھا ہوا ہے اسی ٹھکانے کو پہنچنے کے عمل کی توفیق تم کو اللہ دیتا رہے گا۔ عمل سے دور نہیں ہو سکتا آدمی، لیکن جب یہ بات آئی کہ بھئی جہنم لکھے ہوئی ہے، جنت لکھے ہوئے، تو یہ کیسا؟ تو شیخ آر کے نور حافظ اللہ نے اس حدیث کے جملے کو اس طرح سمجھایا کہ اللہ عز و جل کا جو علم ہے ہماری ذات کے بارے میں، ہم کیا کرنے والے ہیں اور ہم کر کے کہاں جانے والے ہیں، اللہ کو پہلے سے علم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس علم کی بنا پر تقدیر لکھ دی گئی کہ یہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، یہ دعا مانگے گا نہیں مانگے گا، یہ ہدایت مانگے گا نہیں مانگے گا، یہ ہدایت مانگ کر بھی عمل نہیں کرے گا، یہ قرآن رکھ کر بھی عمل نہیں کرے گا، اللہ کو کامل علم ہے ہماری ذات کے بارے میں، اس علم کی بنا پر اللہ نے تقدیر لکھ دی۔ یہ بنیادی عقیدہ رکھے بس۔ اچھا پھر تقدیر بدلتی کیا؟ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں سے جو اپنی عمر میں درازی چاہتا ہے، عمر لکھ دی گئی نا 60 70 80، تم میں سے جو اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے مطلب تقدیر بدلنے والی ہے، ماں کے رحم سے جب پیدا ہو رہے تھے فرشتہ لکھ دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے مطلب تقدیر بدلتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، تقدیر بدلتی ہے۔ ارے بھائی بھی تقدیر لکھ دی گئی تو تقدیر بدلتی کیسا؟ شیخ وسیع اللہ عباس حفیظ اللہ نے اس حدیث کے جملے کو اس طرح سمجھایا، جب اللہ نے تقدیر لکھی تو تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر تو رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کرے گا تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے تیری عمر بڑھا دی جائے گی، ہر چیز تقدیر میں ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات
کہیں گے اللہ تعالیٰ دوزخ کی جماعت کو نکال لو، آدم کی اولاد کا ایک حصہ جہنم میں جانے والا ہے، اور اس جہنم میں کثرت کس کی رہنے والی ہے؟ کس کی رہنے والی ہے؟ عورتوں کی۔ کیا وجہ سے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کی کثرت میں نے دیکھی جہنم میں بہت ہے، کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے کفر کریں گے؟ نہیں، کفر کے دو معنی عربی زبان میں، ایک انکار کرنا، دوسرا ناشکری کرنا۔ کہا نہیں، اللہ سے کفر نہیں کریں گی، اپنے شوہروں سے کفر کریں گی، مطلب ان کی ناشکری کریں گی، ان کے اچھے اخلاق کی ناشکری کرے گی، ان کے جو دیا ہے ان کے لیے کرا ہے اس کی ناشکری کرے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم زندگی بھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اگر تمہاری کوئی ایک بات اسے ناپسند آئے کہہ دے گی مجھے تم سے زندگی میں کچھ سکون ملا ہی نہیں، اس کی وجہ سے جاتی انہیں جہنم میں۔ تو شیخ بن باز نے عورتوں کی ہمت افزائی کر دی، کہا شک نہیں کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں زیادہ ہے تو شک نہیں کہ جنت میں بھی ان کی کثرت زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کو منیمم دو ہیں، کتنے؟ 100 آدمی ہیں تو 200 عورتیں ہیں، جنت میں بھی ان کی کثرت ہے، جہنم میں بھی ان کی کثرت ہے۔ تو عزیز دوستو، کہا دوزخ کی جماعت کو نکال لو۔ دوزخ جس کی آگ کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیسی آگ ہے، گر جائیں گا دیکھ کے، جس کی آگ کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو چھوئے گی نار حامیہ، ارے دلوں کو جلا دینے والی، کھال اجاڑ دینے والی، اور ایسی آگ جو جلائے گی پھر کھال آئے گی، پھر جلائے گی، پھر کھال آئے گی۔ دنیا کی آگ راکھ کو نہیں جلا سکتی، وہ آگ دوبارہ چمڑی دوبارہ جلانا، اللہ کی ذات۔ دوزخ کی جماعت کو نکال لو۔ وہ عرض کریں گے، کون؟ آدم، گویا آدم علیہ السلام کلام کریں گے اللہ سے قیامت میں۔ وہ عرض کریں گے کہ دوزخ کی جماعت کتنی ہے اللہ؟ اتنی انسانیت ہے، کتنوں کو جنت کے لیے الگ کروں، کتنوں کو جہنم کے لیے الگ کروں، پروردگار تو ہی بتا دے، تیرا فیصلہ، ساری بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں، رب بتا دے، تو کتنے الگ کروں؟ تو اللہ فرمائے گا، اللہ کی صفت کلام، ہر 1000 میں، 1000 میں، ہر 1000 میں 999 کو دوزخ کے لیے الگ کرو۔ کتنوں کو؟ 1000 میں 999 جہنم، اور ایک کہاں کے لیے؟ جنت کے لیے الگ کرو۔ جب حدیث صحابہ سنیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ دے، کہ ہر 1000 میں 999 کو جہنم کے لیے الگ کرو اور ایک کو جنت کے لیے الگ کرو۔ تو اس طرح ہر 1000 میں سے صرف ایک شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی وہ لمحہ ہوگا جب ساری انسانیت کے سامنے اعلان کیا جائے گا محشر میں، تم میں سے 999 جانے والا ہے جہنم میں، ایک جانے والا ہے جنت میں۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب شدید خوف کی وجہ سے بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی کا حمر گر پڑے گا، لوگ تجھے نشے میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، جس کا تذکرہ سورہ حج کی پہلی آیت میں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ ارے حمل والیوں کے حمر گر پڑیں گے، بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اس اعلان کو سن کر، اللہ کے کلام کو سن کر کہ 1000 میں 999 جہنم میں جانے والے ہیں، تو کون ہوگا ہم میں سے ہر 1000 میں ایک جانے والا؟ تو تصور کر کے تو تعداد کے، حالانکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ کے عذاب کا اعلان اتنا شدید ہے انسانیت کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔
لیکن اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد راحت ہے۔ تو اللہ جہاں عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ بتاتا ہے اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، حدیث کے اگلے حصے میں اللہ نے بتایا۔ صحابہ نے کہا ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، لوگ تجھے نشے میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے بڑا سخت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کی پتہ نہیں کہ اس 1000 میں سے وہ ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا؟ اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں گواہی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے جنت میں۔ وہ جماعت کہہ رہی ہے ارے ہم میں سے جس کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا کون ہوگا 1000 میں ایک؟ اللہ ابو بکر عمر کا چہرہ، عمر و ابو بکر کا چہرہ ایک دوسرے میں حدیث سنتے خود پریشان۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہوں گے تو کیفیت کیا ہے؟ رسول کو دیکھتے ہوئے حدیث سن رہے ہوں گے تو کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل دکھ رہی، مصیبت دکھ رہی، رحمت کی ہوائیں اللہ بھیجتا ہے، کڑاکے کی دھوپ ہوتی ہے، دھوپ سے آدمی پناہ مانگنا چاہتا ہے، رحمت بھرے بادل آ جاتے تمہاری بستیوں پر، جہاں انسانیت پریشان ہو جائے گی، رحمت کا اعلان ہوگا، اللہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عرض کریں گے وہ ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، یہاں تم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ اکبر، 1999 جہنم میں، 999 میں ہم نہیں ہیں، تم ہوگے، وہ ایک تم میں سے ہوگا سے مراد یہاں صرف صحابہ نہیں ہے، قیامت تک آنے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک صحابہ کو سنیں، جب حدیث سنتے، جب درس سنتے، دین کی بات ہوتی، ایمان کی تازگی ہوتی، تکبیر بلند کرنا ان کی سنت میں سے ہے۔ پوچھا یہ ایک تم میں سے ہوگا میری امت میں سے، اور 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے جسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر، یاجوج انسانوں کی ایک قوم کا نام ہے، ماجوج انسانوں کی دوسری قوم کا نام ہے۔ یہ دو قومیں ہیں یاجوج اور ماجوج، ان میں سے 999 کو جہنم میں پھینکیں گے ہر 1000 میں سے، دونوں انسانوں کی قوم ہیں، اور ایک جو جنت میں جائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جانے والا ہے۔ تصور کر کے دیکھیے، اور یاجوج ماجوج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دور دیکھنے والے ہیں، اٹھیں گے وہ قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنیں گے، وہ ان کو پھینکا جائے گا۔ اور ایک تم میں سے، امت اجابہ امت دعویٰ دونوں قسمیں، انسانوں کا لشکر یاجوج اور ماجوج، کہا یاجوج ماجوج 999 اور ایک تم میں سے۔ اب صحابہ کا منظر دیکھتے جائیے، حدیث کہ آپ انداز کو اب سمجھتے جائیے، کیفیت جہاں مایوسی ہو گئی تھی آخرت کی خبر سن کے، اب ایمان بڑھتے جاتا صحابہ کا، وہ کیسے دیکھتے جائیے۔ فرمایا وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کافروں میں سے 1000 آدمی ہوں گے، یعنی 999۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی، والذی نفسی بیدی، جب بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو پہلا تصور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کا معنی ہم یہ نہیں کر سکتے اللہ کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، بس یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ علامہ شیخ عثیمین کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ حصہ آتا ہے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اس کے دو معنی ہوتے۔ پہلا معنی یہ ہوتا کہ اب جو آنے والی بات میں کہہ رہا ہوں وہ بہت اہم آنے والی ہے، پہلا معنی۔ دوسرا معنی یہ، اب میں اگلی بات جو کہنے والا ہوں اگر اس میں جھوٹا ہوں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ میری جان کو لے لے، یہ مراد ہوتا ہے۔ شیخ عثیمین نے کہا اللہ اکبر،
تو بات کیسی آنے والی ہے؟ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہے رب سے، اللہ سے، اس کی رحمت سے جس کے دونوں ہاتھوں میں بھلائیاں ہیں۔ مجھے امید ہے جنت کے 1/4 حصہ میری امت میں سے ہوگا، 1/4، یعنی 4 حصوں میں بانٹا جائے جنت میں جانے والے لوگوں کو، 1 حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا۔ میری جان ہے ایک آدمی تم میں سے ہوگا۔ فرمایا مجھے امید ہے جنت کے 1/4 آدمی میں سے تم ہوں گے۔ جیسے صحابہ نے یہ خوشخبری سنی، پہلے تو 99 اور 1 کا ریشیو سن کے پریشان ہو گئے تھے، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جنت میں جتنے لوگ ہیں 4 حصوں میں بانٹیں گے، 1/4 حصہ میری امت کا ہوگا، 3 حصہ دوسرے انبیاء کی امت کا ہوگا۔ جب صحابہ سنے تو کہا اللہ اکبر، کہیے صحابہ کی سنت ہے اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنتے وہ تکبیر بلند کرتے۔ تھالیاں مارنا یہ درست نہیں ہے، تکبیر بلند کرنا اللہ کے دین کی سمجھ کی بات پر یہ درست طریقہ ہے۔ صحابہ سنتے کیا کہتے؟ حدیث کا جملہ ہے اللہ اکبر، تکبیر بلند کرتے۔ کہا مجھے امید ہے رب کی ذات سے۔ تصور کر کے دیکھیے 4 حصوں میں جنت یہ تو 1 حصہ اپنے میں سے، مگر رحمت کی خوشخبریاں یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آگے بڑھتی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر ہم نے تکبیر کہی۔ صحابہ کہتے ہیں، کون ہے صحابی کہنے والے؟ دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے تکبیر بلند کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے میری رب کی رحمت پر ناز ہے، مجھے میری رب سے امید ہے جنت کا 1/3 حصہ تم میں ہوگا۔ 4 حصے مت کرو اب جنت کے، اب جنتیوں کے 3 حصے کرو، 3 میں 1 تم ہے۔ اب مطلب ریشیو پاؤ سے زیادہ ہو گیا، 3 حصے ہو گئے، 1 حصہ تمہیں، 2 حصے کوئی اور ہے۔ اب تک 3 حصے دوسرے تھے، اب 2 حصے ہو گئے، 1 حصہ تم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ ابھی رحمت اور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کہا مجھے امید ہے جنت کا آدھا حصہ میری امت میں سے ہوگا۔ پھر صحابہ کہتے ہم نے تکبیر کی اللہ اکبر۔ پہلے 4 حصے تھے، پھر 3 حصے ہو گئے، بولے اب 2 ہی کرو، آدھے تم آدھے دوسرے انبیاء کے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تو جو حدیث کا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس امت پہ اللہ کا جو احسان ہے شاید ہی کسی دوسرے امت پہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال اور دوسری امتوں کی مثال جو جنت میں داخل ہوں گے، ارے ایسی میں دے سکتا ہوں کہ ایک کالے بالوں والی بیل ہے اور اس پر کہ جیسے سیاہ بال سفید بیل کی کھال پر ہوتا ہے یا سفید بال سیاہ بیل کی کھال پر ہوتا ہے، ویسی مثال تمہاری ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ ایک کالی بیل ہے، اس پر 1 یا 2 سفید بال دکھ کر آ جاتے ہیں، وہ کالی بیل کے جتنے بالوں کی مثال ہے وہ میری امت ہے، 1 یا 2 جو بال ہے وہ دوسرے انبیاء کی امتوں کی مثال ہے۔ اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ جنت میں جانے والا ہے، یہ خوشخبری اس امت کے لیے۔ اکثر امت یہ جنت میں جائے گی، بال کھالے والی بیل ہو یا سفید بال والی بیل ہو، اس پہ کالا 1 یا 2 بال، ارے گنتی کے لوگ رہ جائیں گے، ساری جنت کے اکثر حصے پر امت محمدیہ کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا رحمت ہے! اس رحمت میں اللہ کی توفیق واضح ہو رہی ہے کہ اس امت کو ایسی توفیق دی جائے گی کہ وہ ہدایت پر ہوں گے اور جنت کے مستحق بنے گی۔ دوسرا، ایک تو توفیق، تیسری بات دوسرے انبیاء کے ایمان والے بھی جنت میں آئیں گے، لیکن یہ تعداد کیوں بڑھ جائے گی؟
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جن سکتی ہے، اس لیے کہ میں قیامت کے دن میری امت کے تعداد پہ فخر کرنے والا ہوں، کثرت تعداد اس امت کی ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیے، کتنے لوگ آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کئی سال، کتنے لوگ آئے؟ لیکن آج سے 1440 سال پہلے جن 100,000 نے اسلام قبول کر لیا، وہ جو سلسلہ چلا قیامت تک چلے گا، کثرت تعداد جنت میں امت محمدیہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکثریت جنت کی مستحق بننے والی اس امت میں سے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کی رحمت سے نہ دنیا میں مایوس ہونا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نہ آخرت میں مایوس ہونا ہے۔ اس لیے کہ ایک لمحہ جو زندگی میں آتا ہے وہ موت کا، وہ پار کرنا ہے، وہ پاس ہونا ہے۔ حدیث سنیں گے، قرآن سنیں گے، عمل کریں گے، زبان چلائیں گے، اختلاف کریں گے، اتحاد کریں گے، سب ہے۔ موت کی جو سیڑھی ہے نا، وہاں آپ کا پتہ چلنے والا ہے کیسے نکلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے، اللہ سکرات کے وقت میں موت کی تکلیف سے مجھے بچانا، اور سکرات کے وقت میں شیطان کے بہکاوے سے مجھے بچانا۔ موت کے وقت شیطان کا حملہ ہوتا ہے، ایک تو جسمانی تکلیف جس کو ہوگی، ہر ایک کی موت جسمانی تکلیف سے نہ بھی ہو، سکرات تو ہر ایک پہ طاری ہونے والی ہے۔ دوسرا شیطان کا چپٹا، علماء کرام کہتے ہیں وہ موت کے وقت میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کو مایوس کر سکتا، انسان کو توبہ سے روک سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ انسان کی ذہنیت سے کھیل سکتا، مایوس کر سکتا۔ تو وہ مایوسی موت کے وقت بھی آنا نہیں، اللہ موت کے وقت بھی شیطان کے جھپٹے سے ہم کو، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے نسلوں کو محفوظ رکھ، آمین۔ مایوس ہونا نہیں اللہ کی رحمت سے۔ آج ٹھیلا بنڈی ہے، رکشہ ہے، سائیکل ہے، پیدل ہے، جو ہے ورزق ربی کا خیر و ابقا۔ اللہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے خوشخبری تو مل گئی، کثرت تعداد ہے، اس کے لیے شرط ایمان ہے، ایمان کے لیے شرط علم ہے، عمل ہے، عمل کے لیے شرط ہدایت ہے، ہدایت میں ہدایت دلیلی بھی شرط ہے، ہدایت توفیقی بھی شرط ہے، جو باتیں ہم پڑھے ہیں، اور صراط میں علم اور عمل دونوں شامل ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے جس کی اتنی بڑی خوشخبریاں حدیث میں، آپ تصور کر کے دیکھیے، اس حدیث میں میرا اور آپ کا تذکرہ آ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس حدیث میں میرا اور آپ کا تذکرہ آ گیا۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو نئے سمجھ رہے تو پھر کفر کی بات ہے۔ ہمارا تذکرہ اس حدیث میں آ گیا۔ ارے جس کا تذکرہ حدیث میں آ گیا، آج وہی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے لڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ ارے کس مرتبے میں اللہ فائز کرام کو کرنول سے لے کے کنیا کماری تک، حیدرآباد سے لے کے سکندرآباد تک، جمعیت اہل حدیث کے کئی اختلافات، ایک دوسرے کو مارنا، گالی، لعن طعن، جلسے ختم کرنا، علماء کو روکنا، دعات کو روکنا، بدتمیزی ہے حدیث میں تذکرہ آنے کے بعد۔ کب تک میں اختلاف؟ ارے ہمارا تذکرہ اس حدیث میں خوشخبری، کالی بیل پر سفید بالوں کی مثال ہمارے لیے دی گئی ہے، کالی بیل کی کھال ہم نہیں ہیں کیا اس میں؟ اور ہم ایسا اگر آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، یاد رکھیے آپ زندگی میں سکون نہیں رہ سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے بیوی بچوں میں اچھے، باہر نکل کے گالی دیو، باہر نکل کے لوگوں کچھ بھی کر لو، آپ کی یہ خوشی نہیں ہے، آپ کی گمراہی کی دلیل ہے یہ۔ آپ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہوئے، میں اگر اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہوئے ایسی چاپلوسی کاموں میں بڑھوں تو گمراہی کی دلیل ہو جائے گی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو کنول کے بھائیو، آپ سے ادباً گزارش ہے، اتحاد، وسیع دل کو کشادہ کریے، تنگ دلی چھوڑیے۔ جمعے میں کہا گیا اس آیت وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دل کی تنگی چھوڑیے، دل کو کشادہ کیجیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.